ستاروں اور سیاروں کے اوقات۔ سورج، چاند اور نظام شمسی کے سیاروں کے علاوہ آسمان دنیا کا ہر ستارہ سوائے قطب سیارہ کے ہر رات 4 منٹ جلدی طلوع ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ہزاروں ستاروں میں سے چند ایک ستاروں یعنی نظام شمسی کے سیاروں، اس زمانے میں ستاروں اور سیاروں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی باقاعدگی کے سبب ان کو الگ شمولیت دینا یقیناً اس وقت کے لوگوں کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر رات میں 4 منٹ کا فرق آنے سے 30 دنوں میں 2 گھنٹے کا فرق بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آج رات سیریس ستارہ اگر 9:02 پر طلوع ہوگا تو 1 مہینے بعد 2 گھنٹے 4 ضرب 30 برابر 120 منٹ کے فرق کے ساتھ 7:02 پر اہل زمین کو اپنا جلوہ حسن پیش کرتا ہوگا۔ اسی طرح ہر ستارہ اوقات کی پیروی کرتا ہے۔ یاد رہے ستاروں سے مراد تمام کہکشائیں، نبیولہ اور ستارے مراد ہیں۔ ایک دن میں 1440 منٹ ہیں۔ اب ان 1440 منٹ کو 4 پہ تقسیم کریں جو ہر روز ستاروں کے اوقات کا فرق بنتا ہے تو جواب 365 آئے گا۔ مطلب 4 منٹ کا فرق پڑتے پڑتے سیریس ستارہ ٹھیک 1 سال بعد 27 نومبر 2019 آج کی رات پھر 9:02 پر طلوع ہوگا۔ یہ جو ہر رات ستاروں کے طلوع غروب کے اوقات میں 4 منٹ کا فرق پڑتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ زمین اپنے مدار چکر لگاتے ہوئے 24 گھنٹوں میں 26 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ زمین پر دن اور رات زمین کی محوری گردش کی وجہ سے آتے جاتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج زمین کا وہ حصہ جہاں ہم ہیں 9:02 پر ستارہ سیریس کے سامنے آئے گا، لیکن کل تک زمین اپنے مدار پر 26 لاکھ کلومیٹر تک آگے بڑھ چکی ہوگی، تو کل زمین کا اس طرف کا رخ 4 منٹ جلدی ستارہ سیریس کے سامنے آ جائے گا۔ مطلب زمین کا اپنے مدار پر سفر کرنا ستاروں کے طلوع غروب کے اوقات پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت اور بے مثال لاجواب نظام کائنات ہے کہ زمین اپنے مدار کا سالانہ 94 کروڑ کلومیٹر کا سفر پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سال کے 365 دنوں میں ہمیں آسمان دنیا کے تمام رنگ برنگے قدرتی فنونوں اور جگمگاتی دنیاؤں کا نظارہ بھی کرواتی ہے۔ اگر زمین کا مدار پر سفر کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً آسمان کے اتنے خوبصورت مناظر میں سے اکثر کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ بات علم میں رہے کہ اس ٹائم ٹیبل کی پابندی صرف ستارے کرتے ہیں، ہمارے نظام شمسی کے سیارے نہیں کرتے۔ آسمان پر موجود جتنے بھی برج ہیں سب کے اپنے اپنے سیزنز ہیں اور وہ اپنے اپنے سیزن میں ہی رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے سیزن کے علاوہ وہ طلوع نہیں ہوتے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ان کے سیزن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا سیزن نہیں ہوتا تو تب وہ دن میں نمودار ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ان ستاروں کا دیدار ممکن نہیں رہتا۔ پھر دن کے وقت نکلنے والے ان ستاروں کے اوقات میں 4 منٹ کا فرق پڑتے پڑتے ان کی ڈیوٹی رات کے ٹائم لگ جاتی ہے۔ زمین سے دیکھنے پر ستاروں کے خاندانی نظام میں کافی اتفاق نظر آتا ہے اور سب کے سب ایک دوسرے کے وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہمارے نظام شمسی کے سیارے اپنے اوقات کا الگ الگ طریقہ کار رکھتے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کے اوقات میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ ستاروں کے مقابلے میں سیاروں کا زمین کے بہت قریب ہونا اس فرق کی اہم وجہ ہے، یعنی دور اور نزدیک والی چیز کے ایک جیسے مشاہدہ کے لیے مشاہدہ والی جگہ کی رفتار کا مختلف ہونا لازمی ہے، جو کہ ممکن نہیں، جبکہ یہاں بات کچھ الگ ہے کہ زمین کے چلنے کی رفتار ایک ہی ہے، لیکن زمین سے نظر آنے والے ستاروں اور سیاروں کے فاصلے الگ الگ ہیں۔ اس بات کو ایسا سمجھا جا سکتا ہے کھربوں میل کی مسافتوں پر موجود کسی انجان سولر سسٹم سے اگر کوئی خلائی مخلوق ہمارے نظام شمسی کو دیکھتی ہوگی یا ہم وہاں پہنچ کر اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو اس مخلوق کا انتہائی فاصلوں کی وجہ سے ہمارے سورج کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ جیسا کہ ہمیں ستاروں کے ساتھ ان کے سیارے نظر نہیں آتے، اس مخلوق کو ہمارا سورج بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دیتا ہوگا جیسا کہ آسمان کے ستاروں میں سے ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا ستارہ۔ نہ کوئی سیارہ نظر آتا ہوگا، نہ ہی کوئی نظام شمسی کا چاند۔ اس خلائی مخلوق کے پاس بھی ستاروں کا بشمول ہمارے سورج کے طلوع و غروب اسی طرح ہوتا ہوگا جیسے زمین پر ہم ستاروں کا طلوع و غروب ہونا دیکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے قریب ہمارے نظام شمسی کی طرح سیارے وغیرہ ہوں گے تو ان سیاروں کے طلوع و غروب کے اوقات باقی کے آسمانی ستاروں سے بالکل الگ ہوں گے۔ جیسے ہمارے لیے سب ستاروں کے اوقات تو ایک ہیں لیکن سیاروں کے الگ الگ، مگر یہ سب کچھ ان کی محوری گردش اور گردش مدار پر منحصر ہے۔ دوسری مثال، آپ سیارہ مشتری کا نظارہ کریں
आज देखें तो थोड़े से फर्क के साथ कल आपको वही मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोप के साथ देखने से आप हैरान रह जाएंगे। इसके 4 गैलियन चांद पर हर रोज इसके गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएंगे, मतलब मुश्तरी वही मिलेगा, लेकिन उसके चांद हर रोज जगह बदलते दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर अल्फा सेंटोरी निज़ाम शमसी से हमारे निज़ाम शमसी को नंगी आंख से देखा जाए तो हमारा निज़ाम शमसी एक ही जगह मिलेगा, लेकिन अगर अल्फा सेंटोरी हमारे हमसाया निज़ाम शमसी से हमारे निज़ाम शमसी को नहायत ताकतवर दूरबीनों से देखा जाए तो हर रोज हमारे निज़ाम शमसी का हर सियारा मुश्तरी के चांदों की तरह अपनी जगह बदलता दिखाई देगा। अतारद, वेनस, मरीख, मुश्तरी और ज़हल समेत निज़ाम शमसी के तमाम सियारे ना ही ये एक दूसरे के औकात की पाबंदी करते हैं और ना ही सितारों के औकात के साथ वफादारी करते हैं। याद रहे, सितारे वो जो हमारे सूरज की तरह अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं और सियारे वो जो सितारे की कशिश शकल के ताबा हो, जैसे मरीख, मुश्तरी और ज़हल वगैरह। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे निज़ाम शमसी के सियारे अपने मिदार पर कभी सुस्त और कभी तेज़ रफ्तार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सूरज की कशिश शकल के ताबत तमाम सियारे अपने अपने मिदार पर अपनी मुकर्रर रफ्तार से चलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे सियारे आसमान दुनिया पर तलू व गुरूब के औकात तमाम सितारों समेत एक दूसरे को भी फॉलो नहीं करते। आप वीनस तारा को ही ले लीजिए, साल के कुछ महीनों में वीनस सूरज के नज़दीक होता है तो वो ज़मीन से नज़र नहीं आता। सूरज के करीब करीब रहने की वजह से नज़रों से ओझल रहता है। साल के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई देता, तब ये ज़मीन के करीब होता है। फिर जब सूरज वीनस के पीछे हो तो ये कुछ कम रोशन हो जाता है। वीनस सूरज के कम और ज़्यादा होते फासले की वजह से ज़मीन पर कभी तो शाम को जलवागर होता है तो कभी सुबह सूरज की आमद से कबल। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग इसे सुबह और शाम का सितारा भी कहते थे। ऐसे ही मरीख का मदार है जिस पर सफ़र करते हुए मरीख तकरीबन हर 2 साल के बाद ज़मीन के करीब आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाता है। अहले अक्ल और शाऊर को राजों और इंकशाफात में डूबी ये कायनात हर वक्त मुसलसल बेचैन किए रखती है कि इसको खोजा जाए, खनगाला जाए और इसके महिरुल अकूल अजायबात के समंदरों में गोताजन हुआ जाए। कायनात के राज और अंदाज बताते हैं कि ये हैरतों से भरी हुई कायनात है, अजायबात से भरी हुई कायनात है। हमने इन अजायबात और हैरतों से पर्दा उठाना है। रात के वक्त नज़र उठाकर आसमान पर डालिए और हैरतों में डूब जाइए। इस बात का भी शऊर पैदा कीजिए कि कायनात पहचानने जाने के लिए भी बनी है। खुद भी पहचानिए और दूसरों को भी इस हैरतों से रोशनास करवाइए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।